اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں اور ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ دوائیوں سے آپ علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ میں امام دین میں دوائیوں سے بھی کرتا ہوں، لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس مریض کو دواؤں سے فائدہ نہیں ہوگا تو پھر ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی انجیوگرافی کریں گے، ہاں جی اور پھر ہم اس کی انجیوپلاسٹی کرتے ہیں، سٹینٹ ڈالتے ہیں، یا پھر بائی پاس کروائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ کا تعلق واسطہ جو ہے وہ دل سے ہے، جی بالکل، دل کی باتیں آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو دل کے مریض ہیں جی ان کی کیا کیا پوزیشن ہونی چاہیے جی کہ وہ اس بابرکت مہینے میں روزہ بھی رکھ سکیں؟ امام دین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر دل کا مریض سٹیبل ہے نا، سٹیبل کون سا؟ یعنی وہ اپنے کام کر سکتے ہیں، وہ اچھا، دوائیں پابندی کے ساتھ کھاتے ہیں، ہاں جی، ان کی چھاتی میں بوجھ نہیں ہوتا، اچھا ان کا سانس نہیں پھولتا، ان کی دھڑکن تیز نہیں ہوتی، ان کو چکر نہیں آتے، کمزوری کا احساس نہیں ہوتا، یا چہرے پر اور پاؤں پر سوجن نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض سٹیبل ہیں، اچھا، ان کو علامات نہیں ہیں، وہ اپنے تمام معمولات جو بھی دن میں ہوتے ہیں بہت آرام سے گزار رہے ہیں، تو ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور روزے کا فائدہ امام دین کیا ہوگا کہ جو کولیسٹرول ہوتا ہے نا وہ سیٹ ہو جائے گا، وہ سیٹ ہو جاتا ہے، پھر وزن بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اچھا۔ شوگر کا لیول بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر اگر 3 دفعہ دن میں انہوں نے دوائی کھانی، صبح دوپہر شام، جی تو دوپہر کو تو روزہ ہوگا، تو وہ پھر دوائی جو ہے اپنی وہ کس طرح کھائیں گے؟ سحری کے وقت کھائیں گے اور افطاری کے وقت کھائیں گے؟ امام دین، یہ تو ڈاکٹرز فیصلہ کر لیتے ہیں نا کہ ہم نے دواؤں کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، ڈاکٹر نے یہ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے؟ بالکل۔ اچھا، لیکن امام دین، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ان کو دواؤں کی ضرورت ہے صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، رات بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسٹیبل ہیں، اچھا، ان کی علامات بہت ہو رہی ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو ہم ایڈوائز نہیں کرتے کہ وہ روزہ رکھیں، اچھا، نمبر 1۔ ہاں جی، نمبر 2، وہ لوگ جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ آگئے ہیں شوگر پیشنٹ پر، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا جی، اور وہ گولی نہیں کھا رہے، وہ انسولین لگوا رہے۔ جی، انسولین لگوا رہے ہیں، لیکن وہ بھی جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ امام دین، دل کے بعض مریض شوگر کے مرض میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ ضروری ہے جی؟ امام دین، جتنے بھی شوگر کے مریض ہوتے ہیں نا، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اچھا، اگر وہ احتیاط نہیں کرتے کھانے پینے کے معاملات میں، دوائی کے معاملات میں، انسولین کے ٹیکے کے حوالے سے، اور اپنی جو روزمرہ کے معمولات ہیں، تو ان میں بہت زیادہ امکان ہوتا ہے دل کے امراض پیدا ہونے کا۔ اچھا، 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 ان میں وقت سے پہلے انجائنا ہو سکتا ہے، اچھا، ان میں وقت سے پہلے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ یہ 2 سوال ہیں میرے نزدیک، انجائنا اور ہارٹ اٹیک میں فرق بتائیں۔ میں اس بات کا سوال میرے ذہن میں تو اب پیدا ہوا ہے، مگر اکثر لوگ اس میں فرق سمجھتے ہیں۔ امام دین، یہ بات میں نے بتائی ہے آپ کو۔ بندہ پرور، میں یہی تو کر رہا ہوں بات کہ کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب سے جا کر یہ بھی پوچھنا، تو میں ان کو کنفینس نہیں کر سکا۔ تو کیوں نہیں کر سکے؟ انہوں نے میری بات سے کنفینس، وہ میری پاور اتنی نہیں تھی۔ نہیں، جب میں نے آپ کو ایک دفعہ بتائی تھی بات کہ انجائنا کیا ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے، یہ پوری بات میں نے آپ کو، میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں جی کہ میری عزت بچا لیں۔ انہوں نے کنونس نہ ہو کر مجھے کہا تھا یہ بات ذرا دہروا دینا۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کہیے۔ انجائنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے پٹھوں کو خون کی فراہمی کم ہو جاتی ہے، نالیاں جب 70 سے 75% تنگ ہو جاتی ہیں امام دین، 100% ہے تو وہ 70 سے 75% بند ہو جاتی ہے۔ جی امام دین، دیکھیں جب نالی پوری کھلی ہوتی ہے نا، یہ ہاں جی، ہاں جی، اگر اس کے اندر 70 سے 75% تنگی آ جائے، تو جب انسان تیز چلتا ہے
انسان سیڑھیاں چڑھتا ہے، سانس پھولتا ہے اس کا، سانس بھی پھولتا ہے اور چھاتی میں بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے، یہاں درد ہو سکتا ہے، گھٹن ہو سکتی ہے۔ تو اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاوے شاوے کھا لینے چاہیے۔ وہ کیوں؟ بس کہہ رہے تھے، کوئی بندے نے کہا کہ جی وہ اگر خوراک اچھی کر لے گا تو وہ سیٹ ہو جائے گا۔ یہی تو غلط باتیں ہیں، کیونکہ اگر آپ جتنا زیادہ کھانا کھائیں گے اور آپ تیز چلیں گے، نالی تنگ ہے، وہ اتنا خون دل کے پٹھوں کو پہنچا نہیں سکتی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ چھاتی میں درد ہو جائے گا، بوجھ ہوگا، گھٹن ہوگی، دباؤ ہوگا، بازوؤں میں جائے گا، جبڑے میں جائے گا، کمر میں جائے گا اور پیٹ کے اوپر کے حصے میں جائے گا۔ آرام کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو پسینہ بھی آئے گا، کچھ کا سانس پھولے گا، کچھ کو کمزوری محسوس ہوگی اور کچھ لوگوں کو متلی محسوس ہوگی۔ اچھا اچھا۔ تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا، ہم نے اس کو گیس کی تکلیف نہیں سمجھنی۔ ہاں جی، کئی لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ گیس ہے۔ اور پڑھے لکھے لوگ، ہاں جی، اچھے خاصے لوگ، سمجھدار لوگ، وہ بھی یہ کہتے ہیں گیس ہے۔ گیس ہے۔ جب میں کھانا کھانے کے بعد بہت پیٹ بھر کے میں کھانا کھا لیتا ہوں تو مجھے یہاں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے اور مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اچھا، قطع کلامی کی میں معافی چاہتا ہوں، کئی لوگ اس کو گیس سمجھتے ہوئے نا جی، کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک اس سے ٹھیک ہو جائے، اچھا سگریٹ پیتے ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں ایک میں سگریٹ پی لوں نا جی۔ تو میں بالکل اور رائٹ ہو جاتا ہوں۔ اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے امام دین۔ ہم نے دیکھا کہ جب لوگوں کو یہاں پر بوجھ محسوس ہوا نا، انہوں نے سگریٹ کے کش لگائے۔ ہاں جی، یا حکا، گڑ 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 گڑ۔ امام دین آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ جب لوگوں کو یہاں پر درد بوجھ محسوس ہوا اور ڈکار آئی، انہوں نے کہا یہ گیس ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے سگریٹ دو ہاں جی، اور میں پی کے اسے ٹھیک کر لوں گا۔ بالکل، ہاں جی۔ لیکن اس کی وجہ سے جو انجائنا ہو رہا تھا وہ ہارٹ اٹیک میں تبدیل ہو گیا۔ اچھا، وہ اور پھٹے چکے گئے۔ جی، اچھا اب دیکھیں انجائنا میں دل کے پٹھے میں زخم نہیں آتا، اچھا، یہ قدرت کی طرف سے ایک وارننگ ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ دل کے پٹھوں کو خون نہیں جا رہا پراپر وے میں اور دل کی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں یا دل کے پٹھے موٹے ہو رہے ہیں، تو اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچا لیں۔ وہ بجائے سنبھالنے کے اس نے سگریٹ پی کر تو پھٹے چک دیے۔ آپ نے دیکھا رمضان کے مہینے میں جب لوگ افطار کرتے ہیں، دل کے مریض خاص طور پہ، اب گرمی کا مہینہ، پیاس لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ اور جی کھانا نہ بھی کھائیں نا جی تو دودھ سوڈا، بہت زیادہ، شربت، بہت، شکنجوی، اوہو، ہاں جی، جوس، سموسے، یہ ابھی میں پینے والی چیزوں کی اچھا طرف ہوں۔ اچھا، ہاں جی، اس کے بعد سموسے، جی، مٹھیاں، پکوڑے، دہی پلے، جلیبیاں، مٹھیاں، جو زمانے کی نعمتیں اللہ نے بھیجی ہوئی ہیں نا، وہ قسم کھا لینی ہے کہ روزوں میں ساری چیزیں دیکھیں نا جی، روزے فرض ہوئے ہیں نا، پکوڑے تو فرض نہیں نہ ہوئے۔ بالکل۔ ہاں جی، تو پکوڑے بھی بے شمار کھائے جانے۔ امام دین، اگر ہم روزے کی روح کے مطابق روزہ رکھتے ہیں نا، ہاں جی، ہاں جی، یقین کریں ایک مہینے کے بعد ہاں جی، ہماری صحت اتنی اچھی ہو جاتی ہے ہاں جی، ہاں جی، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دل کے وہ مریض جن کو کہا گیا تھا کہ آپ کا بائی پاس ہوگا، وہ آلریڈ ہو گئے، جن کی انجیوپلاسٹی ہونی تھی، وہ بھی آلریڈ ہو گئے، جن کو سٹینٹ پڑنے تھے، وہ بھی آلریڈ ہو گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، وہ سب لوگ اتنا بہتر ہو گئے کہ جب چلتے تو نہ ان کی چھاتی میں بوجھ ہوتا اور نہ ان کا سانس پھولتا۔ ڈاکٹر صاحب، میں ویسے سوال تو اہم کرنا سا ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ مجھ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پکوڑوں کی تاریخ اور ہسٹری کیا؟ امام دین، پکوڑوں کی تاریخ اور ہسٹری تو آپ نے مجھے بتانی ہے۔ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، مجھے بھی کسی سیانے نے بتائی۔ جی، اس نے کہا کہ یہ جو پکوڑے ہیں نا جی، یہ جنگی کھانا ہے۔ اچھا، ہوں جی ہوں، وہ بتا رہا تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھی، اکبر بادشاہ وغیرہ جب جو تھے،
وہ ادھر سے آتے تھے جی جب بر صغیر سے، نہیں وہاں سے آتے تھے رشیا کی سائڈ سے اور افغانستان سے ہوتے ہوئے آتے تھے نا؟ افغانستان سے وغیرہ وغیرہ، وہ مطلب جب ادھر سے لاہور بھی پہنچتے تھے تو یہاں پر وہ کہوں گا میں نے آنکھوں سے دیکھا جی کہ اب اتنی جنگ میں اتنے سپاہی ہوتے تھے. اس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ہاں جی وہ کافی پرانا دھن ہے جی. امام دین یہ تو 400-500 سال پرانی بات ہے. وہ پھر اس نے اس کے کسی بڑے نے سیانے نے دیکھا ہوگا، یا اس کے بھی کسی سیانے نے، یا اس کے بھی کسی سیانے نے، یا اس نے کہیں سے پڑھا ہوگا. کسی کی روح تو نہیں آ گئی تھی؟ نہیں روح تو نہیں تھی. تو وہ بہرحال دیکھیں جی عقل کی بات، مجھے اس کی بات میں وزن نظر آیا. اچھا وہ کہنے لگا کہ جی ہزاروں میں ہوتی تھی فوج اچھا جو جنگ لڑتی تھی، جی جی تو وہ ساری ہی فوج کے لیے کون سا ایسا لانگری ڈھونڈا جاتا کہ جو ان کا کھانا پکائے واہ سب کا. تو وہ کہنے لگا کہ جنگی ساز و سامان جو ہوتا تھا اس میں ویسٹ نہیں ہو سکتا تھا. اچھا بیسن ہوتا تھا؟ ہاں جی، اور تیل ہوتا تھا پڑاؤ میں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر جہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہ تیل بنا کے تو وہ اس کے اندر پکوڑے ڈال کے اچھا وہ سب کو دے دیتے تھے. اچھا اور پھر وہ پکوڑے کھا کھا کے تو بیچارے پھر آگے کے چل پڑتے تھے. پھر پکوڑے کھا کھا کے بھی بندہ اکتا جاتا ہے نا جی. تو انہوں نے کہا کہ روٹی ہونی چاہیے ساتھ، مگر کوئی اس کے ساتھ گریوی ٹائپ بھی ہونا چاہیے. اچھا تو پھر کیا بنا، پکوڑے تو تھے ہی، تو دہی لے کر تو اس میں بیسن ڈال کے تو کڑی بنا دی. کڑی بن گئی. اچھا واہ. ہاں جی یہ دیکھیں نا یہ بھی علم ہے نا جی. امام دین چلے یہ تو آپ نے بتا دیا، تو سموسے اور وہ جو دوسری چیزیں وہ نہیں یہ بعد کے زمانے کی ہیں، یہ تو ڈیجیٹل ہے نا جی. اچھا 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 سموسے تو ڈیجیٹل زمانے کے ہیں.